سیدنا ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ تھی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. بس کتنا مختصر قافلہ ہے اہل ایمان کا. آپ سوچیں ایسے ہزاروں لوگ ساتھ میں نہیں تھے، بلکہ سیدنا ابراہیم، ان کی اہلیہ اور ان کے بھتیجے، بس یہ تین ہی لوگ تھے جو نکلے. اور جو نکلے وہاں سے تو سیدنا لوط کو انہوں نے ایک جگہ بٹھایا کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کا کام کرو. تو جو آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں سیدنا ابراہیم نے ان کو بٹھایا تھا. آج بھی ڈیڈ سی ہے جس کو بحر لوط کہا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجیے تو معلوم ہوگا آپ. کیونکہ ہم نے دیکھنا بند کر دیا قرآن کو اور حدیث کو اور تاریخ کو، اس سے ہم کو معلومات نہیں، ورنہ کوئی بڑی تفصیلات نہیں ہیں. وہاں سے نکلے آئے، پھر اس کے بعد وہ بحر قلزم ریڈ سی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے وہاں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، وہ واقعہ پیش آیا. تو تین ہی لوگ تھے، تو اس میں ایک دل سے دعا نکلی کہ اللہ تو اس کو بیٹا عطا فرما. ایک نیچرل ہے وہ، بیٹا عطا فرما. تو دعا ایسا فلفا قبول نہیں ہوئی، اور نہ یہ ہو کہ میں تو دعا مانگ مانگ کے تھک گیا، مجھ کو کوئی بیٹا کو اولاد ہی نہیں ہے، مجھ کو لاولد رہے. بتاتے ہیں کہ بہت ضعیفی کی حالت میں سیدنا ابراہیم کو سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد سیدنا اسحاق پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب اتنی بلدنا میں اتنی منتوں کے بیٹے تھے وہ، ایک بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوئے. تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو نبی کا خواب جو ہے وہ وہی کے درجے میں ہوتا ہے، مطلب وہی کے حکم میں آ جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم کیا کہتے ہو. اب آپ دیکھیے یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا. مطلب اگر سیدنا اسماعیل نہیں کہتے تو ڈراپ کر دیتے تھے کہ آئیڈیا ہو. پوچھنے سے کیا مطلب تھا، صحیح بولی، ہاں صحیح بولی. بیٹے کا بھی امتحان تھا اس کہ ہمارا بیٹا، ہم نے صالح اولاد کی دعا مانگی تھی. بھائی صالحیت تو بیٹے کی پہلے سے معلوم ہوگی، ایسا تھوڑی کہ وہاں اسی وقت معلوم ہوگی. لیکن پھر بھی یہ بڑا مسئلہ تھا نا بھائی، زندگی اور موت کا معاملہ تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ میں اس پہ کام کروں. تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے ایک دم ہاتھ چھڑا کے بھاگ نہیں گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت. بلکہ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انشاءاللہ کہاں ہوں میں،